محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربي لسميع الدعاء. بے شک اللہ پاک دعاؤں کو سننے والا ہے. یاران طریقت و شریعت جس طرح کہ پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی کہ اللہ پاک ہر ایک کی ہر جگہ ہر لمحے سنتا ہے اور وہ قبول فرماتا ہے. پھر قبولیت کے 3 درجے ہوتے ہیں اور انشاءاللہ اسی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں. لیکن جمعۃ المبارک کے دن، سابقہ جمعۃ المبارک کے دن میں نے ذکر کیا کہ کچھ جگہ اور کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر دعا کی جو قبولیت کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں. اور یہ بات باقاعدہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ کچھ جگہ اور کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک دعا کو بہت جلد قبول فرماتا ہے. اس کے اندر سے 2 جگہ ہم نے ذکر کی پچھلے جمعۃ المبارک کے دن کہ ایک تو جمعۃ المبارک کے دن میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے، ایسی ساتھ آتی ہے، ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس وقت اللہ پاک سے مانگے جانے والی دعا قبول ہوتی ہے. حدیث پاک میں ہے. دوسری اس بات کو ذکر کیا پچھلے جمعۃ المبارک کے دن کہ اگر کوئی بندہ باوضو ہو کر رات کو سوئے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وضو صرف نماز کے لیے ہے، حالانکہ وضو مومن کی پہچان ہے. وضو مومن کے ایمان کی علامت ہے. 24 گھنٹے وضو میں رہنا یہ صاحب ایمان ہونے کی علامت ہے. لوگ کہتے ہیں جب نماز پڑھنی ہے، میت سامنے آئی تو جنازہ پڑھنا ہے، وضو کرنا ہے، ورنہ 12 گھنٹے بے وضو نہیں. مومن کی شان یہ ہے کہ جب وضو اس کا ناقض ہو، ختم ہو، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ وضو کر لیا جائے ہر وقت. اور اس کے اوپر ایک واقعہ میرے حضرت صاحب بیان فرمایا کرتے تھے. اس کے اوپر میرے حضور قبلہ عالم حضور پیر سید محبوب عالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان فرماتے تھے کہ ایک اللہ پاک کے جو بہت بڑے ولی تھے اور ان کا مقام اللہ پاک نے بہت بلند رکھا تھا، شیخ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ. میرے حضور مرشد کریم آپ حضور فرماتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ مریدین کے ساتھ جا رہے تھے شیخ پانی پتی، تو آپ کو رستے میں وضو کی حاجت ہوئی، یعنی اس طرح کہ آپ کو پیشاب آ گیا، جو بھی حاجت ہوئی. سامنے نظر آ رہا تھا دریا. شریعت یہ کہتی ہے کہ جب پانی 1 میل سامنے یا 1 میل پیچھے یا 1 میل دائیں طرف یا 1 میل بائیں طرف، چاروں طرف 1 میل پانی ہو یا پتہ ہو یا چانس ہو کہ پانی ہوگا تو تیمم جائز نہیں ہوتا. کیونکہ اس لیے کہ تیمم بدل ہے ایک اس کا دوسرا حصہ کہ اگر پانی نہ ہو تو پھر تیمم ہوتا ہے. تو شاید پانی پتی وضو کی حاجت ہوئی، سامنے دریا نظر آ رہا ہے، آپ نے جہاں وضو کی حاجت ہوئی وہاں مٹی پر ہاتھ مارے تیمم کر لیا. مریدین کے اندر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پوچھ لیتے ہیں ہر بات. مریدین میں سے کوئی بول پڑے حضور شریعت مطالعہ تو کہتی ہے کہ پانی میل تک مل جائے تو تیمم جائز نہیں. جناب سامنے پانی نظر آ رہا ہے، جناب نے تیمم کر لیا، شریعت کہاں گئی؟ آپ نے فرمایا شریعت اپنی جگہ پر قائم ہے. مجھے بھی پتا ہے کہ پانی ہو سامنے تو تیمم جائز نہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کیا میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا؟ کیا تمہیں اس بات کا پتا ہے کہ میری موت ان چند قدموں میں نہیں آ سکتی؟ یہ میں نے تیمم اس لیے کیا ہے کہ اگر میری موت پانی سے پہلے آ گئی تو اللہ پاک کے دربار میں بے وضو نہ جاؤں، وضو کی حالت میں. سبحان اللہ. تو اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وضو نماز کے
ساتھ خاص ہے، نہیں، 24 گھنٹے وضو میں رہنا ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ اور یہ انداز میں نے اپنے حضور مرشد کریم سید محمد شاہ صاحب میں دیکھا۔ بڑے بڑے علماء دیکھتے ہیں میں نے، الحمدللہ میرا ایک لمبا عرصہ علم حاصل کرنے میں گزرا ہے، یعنی 81 کی میری پیدائش ہے اور 86 سے لے کر 1986 سے لے کر 15 نومبر 2008 قبلہ عالم کے وصال تک میں نے 1 سال بھی مس نہیں کیا، میں تعلیم میں لگا رہا ہوں۔ اس کے مختلف ڈگریاں ہیں، مختلف درجے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا، میں نے بڑے بڑے پروفیسروں کو دیکھا، میں نے عربی علماء کو دیکھا، عربی پروفیسروں کو دیکھا، لیکن ہر وقت وضو کی حالت میں رہنا میں نے اپنے حضور کو دیکھا۔ بڑے بڑے پروفیسر علماء بھی اس واش روم جاتے اور ادھر سے ہاتھ دھو کرتے۔ اب اس طرح وہ ہمارے استاد ان کے شاگرد تھے، ہم ان کو اس بات کو کہہ تو نہیں سکتے تھے، لیکن میں آپ کو تقویٰ بتا رہا ہوں کہ میرے شہر کا تقویٰ کتنا تھا کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ہر وقت وضو میں رہنا سوائے مومن کے کوئی کام کر نہیں سکتا، یہ میرے حضور کی برات میں تھی، ہر وقت وضو کی حالت میں رہتے تھے۔ تو اس کی حدیث سے بات میں آتا ہے کہ اگر کوئی وضو کی حالت میں سو جائے، رات کو وضو کی حالت میں سوئے اور رات کو اچانک اس کی آنکھ کھلے تو وہ اپنے رب سے جو بھی مانگے گا اللہ مانگے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک اور موقع کہ اذان ہو چکی ہو، وہ اذان بے شک فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، اذان ہو چکی ہو، اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے درمیان والے وقت میں اللہ پاک سے مانگا جائے تو اللہ پاک بہت عطا فرماتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس وقت بارش ہو رہی ہو اللہ پاک سے دعا مانگی جائے تو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا سینہ تانی ما تردان الدعا، ان فرمایا کہ اندن ندا و تحت المطر، 2 دعائیں رد نہیں ہوتی، اذان کے وقت کی دعا اور بارش ہو رہی ہو اس وقت جو دعا کی جائے۔ ایک اور چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک رہنمائی کرتی ہے ہماری، انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ ہیں اللہ کی مخلوق، لیکن کچھ چیزوں کا بولنا خیر کی علامت ہوتی ہے اور کچھ چیزوں کا بولنا نحوست کی علامت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی مرغا بانگ دیتا ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ ہمیشہ فرشتے کو دیکھ کر بانگتا ہے، اور گدھا جب بھی بولتا ہے شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے فرمایا جب مرغ کی آواز سنو، مرغے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرو، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اور آگے فرمایا جب بھی گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو اور کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ گدھا شیطان کو لے کر ہی نہیں آتا ہے۔ مخلوقات تو ساری اللہ کی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ اب یہاں پر یہ بات پتہ چل گیا، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو نظر کیا آتا ہے جب اللہ پاک کی ادنا مخلوق جو انسان بھی نہیں ہے، جب ان کو آنے والے فرشتے نظر آ جاتے ہیں اور آنے والا شیطان نظر آتا ہے، تو جس نے دن رات اللہ کی بندگی میں گزارے ہیں ان کو کیسے نظر نہیں آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ کسی کے غیر موجودگی میں دعا کرنا، یہ میں اس کے اندر سے اس طرح کی چیزیں بتا رہا ہوں کہ جن موقعوں پر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی نے آپ کے سامنے آ کر کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ نے دعا کر دی، یہ بھی سنت ہے۔
بڑوں کو، والدین کو، بزرگوں کو، اپنے استادوں کو، مشائخ کو، اپنے پیر کو، کسی بزرگ ہستی کو دیکھ کر یہ کہنا کہ حضور ہمارے لیے دعا کریں، یہ بھی سنت ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ وہ بندہ موجود نہ ہو، اس کے لیے دعا کر دی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، یہ دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت بھی کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا دعا کرنے والے کے پاس ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ بندہ جو بھی اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہے اللہ پاک سے، فرشتہ کہتا ہے تیری دعا قبول ہو گئی اور تجھے بھی عطا کر دیا گیا۔ پتا چلا کہ کسی کی غیر موجودگی میں دعا کرنا یہ اس کے حق میں تو بہتر ہے صحیح، لیکن خود اپنے لیے بھی بہتر ہے کہ فرشتہ یہ الفاظ کہتا ہے کہ تو نے اپنے بھائی کے لیے، اپنے پیارے کے لیے، اپنے عزیز کے لیے غیر موجود نے دعا کی ہے، تیرے حق میں بھی یہ چیز قبول ہو گئی ہے، اس کو بھی اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ اور آگے آیا کہ آب زمزم پیتے وقت دعا، آب زمزم وہ اس طرح ہمارے پاکستان سے لوگ جاتے ہیں مکہ شریف، اس وقت سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جتنے دن رہیں پینے کو نصیب ہو تو آب زمزم، اور آب زمزم وہ عظمتوں والا پانی ہے، شفا والا پانی، مستقل موضوع ہے۔ زمزم دنیا کا واحد پانی ہے کہ جس کو پینے سے بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتی بات سنی سنائی، ایک ہوتی ہے آزمائی۔ میں نے الحمدللہ بار آزمایا، مکہ شریف کے اندر، مدینہ شریف کے اندر کل رکھے ہوئے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں واحد پانی ہے دنیا کا کہ جتنی بھی بھوک لگی ہو زمزم پی لو، حالانکہ دنیا کا کوئی پانی بھوک آپ کی ختم نہیں کر سکتا۔ اگر پیاس ہے، پیاس ایک الگ چیز ہے، اندر کا ایک اثر الگ احساس ہے، بھوک ایک الگ احساس ہے، لیکن واحد زمزم پانی ہے کہ زمزم کو جب پیا جاتا ہے پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے اور بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس سے اگلی بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کو جس نیت سے پیو گے وہی مراد پوری ہو جائے گی۔ زمزم جس نیت سے پیو گے وہ مراد پوری ہو جائے گی۔ اور زمزم پینے کے بعد بندہ جو بھی دعا کرے اللہ پاک اس کی عزت جو الفاظ قبول فرماتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ زمزم پینے کے بعد اللہ پاک سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألوکا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ میں آپ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع دے، کیونکہ علم نقصان بھی دے دیتے ہیں، کئی علم پٹی سے اتار دیتے ہیں، کئی علم بندے کو گمراہ کر دیتے ہیں، کئی علم بندے کو اللہ کی ذات سے دور کر دیتے ہیں، کئی علم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے دور کر دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اکیلے علم کا سوال نہیں کرنا کہ مجھے علم آ جائے، نہیں، علم نافع جو نفع دینے والا ہے، فائدہ دینے والا ہے، ورزقا واسعا، اور ایسا رزق عطا فرما جو کہ وسیع ہو، اس کے اندر کمی نہ ہو، وشفاء من کل داء، اور ہر مرض سے اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ بہت سارے دوست احباب ایسے تھے ہمارے ساتھ گئے عمرہ شریف کرنے، تو ادھر پاکستان سے انسان اصل میں کمزور ہے، اور بسا اوقات انسان کی سوچ بہت کمزور ہوتی ہے۔ جب لوگ ادھر سے عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، تو جو ان کی میڈیسن ہوتی ہیں وہ میڈیسن شاپ پر ساتھ بندے ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ جو دوست احباب عمرہ کرنے گئے، میں نے ان کو مذاق کے طور پر کہا کہ اب تمہیں وہاں گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی،
بس آب زمزم پینا اور چھوٹی بوتلیں اپنی جیبوں میں ڈال رکھنا، کیونکہ اس طرح ہوتا ہے بڑی بوتلیں اندر جانے نہیں دیتے مستقام، چھوٹی بوتلیں اپنی جیبوں میں رکھنا، جب اندر جاؤ نماز پڑھو، ہر نماز کے بعد اپنی چھوٹی بوتلیں پر کمرے میں لے آؤ، کمرے میں بھی نسلے نسلے کا پانی نہیں پینا، جب بھی پینا آب زمزم پینا ہے۔ اور یقین کیجئے ایک نہیں کتنے مریض ایسے گئے تھے جو گولیوں کے شاپ پر جیسے گئے تھے ویسے ہی بند واپس آ گئے، سبحان اللہ۔ حالانکہ ڈاکٹر نے اس طرح ان کو کہا ہوا تھا کہ ایک گولی صبح ایک شام، یا ایک صبح ایک دوپہر ایک شام۔ انسولین والے ایسے مریض جن کی شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے، پھر ان کو چھوٹا سا انجیکشن لگتا ہے انسولین روز، انسولین والے لوگ بھی ہمارے ساتھ گئے، میں نے ان کو بھی کہا کہ انشاءاللہ 21 دن آپ کو انسولین کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اسی طرح ہوا کہ انسولین کی ضرورت وہاں نہیں پڑی۔ کیوں؟ حضور کی حدیث پر یقین ہے کہ شفا من کل داء، زمزم ہر مرض کے لیے شفا ہے، بلا حضور فرما دیں ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اور ہم درمیان سے یہ کہیں کہ نہیں شوگر کے لیے نہیں اور مرضوں کے لیے ہے، بلڈ پریشر کے لیے اور مرضوں کے لیے ہے، نہیں، جب حضور نے فرما دیا شفا من کل داء، زمزم ہر مرض کے لیے شفا ہے، ہمارا یقین ہے کہ زمزم ہر مرض کے لیے شفا ہے، اور جو بھی زمزم کو جس مرض کی شفا سے پیے گا اللہ پاک شفا فرماتا ہے۔ تو اس لیے یہ خاص موقع خاص جگہ ایسی ہیں کہ ان پر اگر دعا کی جائے اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے۔ اور ایک اس کے اندر خاص موقع کہ بیت اللہ شریف کا اس طرح جو دروازہ ہے نا، دروازہ اس کے چوکٹ پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنا اللہ پاک اس کو بھی بہت زیادہ قبول فرماتا ہے۔ اور ایک موقع سال میں آتا ہے لیلۃ القدر، کہ ایک ایسی رات رمضان شریف کے اندر آتی ہے کہ جس کے اندر اللہ پاک سے جو بھی مانگا جائے اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اور ایک موقع ہے حالت سجدہ، سجدے کی حالت میں دعا کرنا، اس طرح جس وقت فرض پڑھ رہے ہو ذہن پاتا ہے امام نے اس طرح اپنے مقتدیوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، مقتدیوں کے اندر اس نوجوان بھی ہوتے ہیں اور ان ضعیف بھی ہوتے ہیں اور ان بیمار بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ امام ایک مناسب انداز سے سجدہ کرتا ہے، لیکن جب آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، نفلی نماز میں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ اور بھی دعا مانگ سکتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کہہ کر اور بھی اللہ پاک سے دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سجدے کی حالت میں اللہ پاک اپنے بندے کی دعا کو بہت زیادہ قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہ اپنے دربار سے ہمیں اپنے یہ ایسا دربار ہے اللہ پاک کا کہ جس میں وقت بھی مقرر نہیں، مقدار بھی مقرر نہیں، معیار بھی مقرر نہیں۔ عام طور پر بادشاہ یا اس کے علاوہ حکمران لوگ، ان کے علاوہ ان کا اصول ہوتا ہے جس نے ہمیں ووٹ دیا وہ آئے ہمارے دروازے پر، ووٹ دے دیا تو ہمارا تعلق نہیں ہے، لیکن اللہ کا دربار وہ نہیں ہے۔ اللہ کا دربار وہ ہے کہ جو بھی مانگے گا اللہ پاک کا دربار کسی خاص رنگ، نسل، قوم، طبقہ کسی کے لیے خاص نہیں ہے، وہ دربار ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ دن کو مانگو، رات کو مانگو، اندھیرے میں مانگو، روشنی میں مانگو، سجدے میں مانگو یا قیام میں مانگو، اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو اس ہمیں اپنے دربار سے بار بار مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ پاک ان کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ وآخر